خواب ایک پل دے خوشی، ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیریں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے خوابوں کی تعبیریں، اور ایک بار پھر اللہ کی رحمت سے ایک نیو ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ بڑھیں گے آپ کی خوابوں کی تعبیرات کی طرف، سوالات کی جانب، مگر اس سے پہلے درود پاک کی فضیلت کو شامل سلسلہ کریں گے۔ نبی رحمت، شفیع امت، صاحب جود و سخاوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح اور شام مجھ پر 10 مرتبہ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے، کل بروز قیامت میں اس کی شفاعت کروں گا۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یعنی کیا پیاری فضیلت ہے۔ درود پاک ایک ایسا زندگی کا عمل ہے، یقین جانیے کہ جس سے بہت سارے مسائل، بہت ساری پریشانیاں، بہت کچھ حل ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ درود پاک کی کثرت کرنے والے ہیں، درود پاک ڈیلی روٹین کے اندر درود پاک آپ کی زندگی کے اندر شامل ہے، تو یقین جانیے کہ کئی مسائل، کئی پریشانیاں، کئی غم دور ہو جاتے ہیں، کیونکہ درود پاک کا وظیفہ ہی ایسا ہے نا۔ ہم بہت سارے کاموں کے لیے، بہت ساری ایسی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جس کے لیے ہم الارم سیٹ کرتے ہیں۔ کیا درود پاک پڑھنے کے لیے کوئی خاص وقت ہم نے سلیکٹ کیا ہے، اس کو فکس کیا ہے، کوئی الارم سیٹ کیا ہے؟ اگر نہیں کیا تو کیجئے۔ کوئی خاص وقت ایسا ہونا چاہیے جس میں ہم درود پاک پڑھنے والے ہوں۔ اور یہ سلسلہ ہمارا خوابوں سے متعلق ہے۔ مولانا اسد مدنی صاحب تشریف لا چکے ہیں، بڑھیں گے حضور کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارا سلسلہ ہے خوابوں کی تعبیریں، اور آپ کی خواب کو شامل سلسلہ کریں گے، آپ کے سوالات کو شامل سلسلہ کریں گے۔ کچھ ہمارے پاس میسیجز کے ذریعے بھی سوالات ہیں، تو ان کو شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ ایک اسلامی بھائی کا خواب ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں اپنی والدہ کو لے کر ہوا میں اڑ رہا ہوں، اور میرے ذہن میں یہ خیال ہے کہ میں اللہ اکبر کہہ رہا ہوں، اور اللہ اکبر کہتے ہی ہوا میں بلند ہو جاتا ہوں اور اپنی والدہ کو لیا ہوتا ہوں، اور صحیح طریقے سے میں گھومتا ہوں، اور اس کے بعد سلامتی کے ساتھ زمین پر آ جاتا ہوں۔ اس کی کوئی خاص تعبیر ہوگی؟ ہوا میں اڑنا اگر درست طور پر ہے، جیسا پرندہ اڑتا ہے، تو یہ اچھا ہی اس کو قرار دیا گیا ہے، پازیٹیو ہے۔ ہو سکتا ہے والدہ کے ساتھ مل کر یہ کوئی نیک کام کرنا چاہتے ہوں، کوئی اچیومنٹ حاصل کرنا چاہتے ہوں۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بالخصوص والدین میں سے کسی پر ڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں، تو اس طرح کا خواب دیکھنا اس میں کامیابی ملنے کی اور اس میں بہتری کی علامت ہوتی ہے۔ تو اچھا خواب ہے، اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ صحیح۔ ایک اور خواب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ خواب کے اندر انگور کی بیل دیکھی ہے، اور انگور کھا بھی رہے ہیں ڈائریکٹ اس بیل سے توڑ کر۔ اس کی کوئی خاص تعبیر ہوگی؟ ہاں جی، اگر پکے ہوئے ہیں، شیریں ہیں، میٹھے ہیں، تو نعمت کی، خوشخبری کی، کامیابی کی دلیل ہوتی ہے۔ ان دنوں اگر کوئی خاص کام یہ کر رہے تھے تو اللہ پاک اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ صحیح۔ اچھا، بغیر موسم کی پھلوں کا دیکھنا، اس کی کوئی خاص تعبیر ہے؟ تعبیر تو ہوتی ہے لیکن وہ پازیٹیو نہیں ہوتی، صحیح۔ وہ اچھی نہیں ہوتی۔ تو پھل کا دیکھنا اور اپنے موسم میں دیکھنا یہ پازیٹیو اور کامیابی اور نعمت کی علامت ہوتی ہے، اور بے موسم کے دیکھنا یہ اچھا نہیں ہوتا۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس شخص نے دیکھا اور کس طرح سے دیکھا، تو وہ پھر ایک ڈیٹیلڈ اس کی دیکھی جا سکتی ہے۔ تو پھل جس طرح ہونا چاہیے، مثال ہے ہر پھل کا ایک اپنا ذائقہ ہوتا ہے، ایک اپنی اس کی خوبصورتی ہوتی ہے، بیوٹی ہوتی ہے، تو اس کو اسی طرح سے دیکھنا اور موسم میں دیکھنا یہ بہتری کی علامت ہوتی ہے۔ صحیح، جزاک اللہ خیر۔ ہمارے پاس کالز بھی موجود ہیں، آئیے بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی طرف۔ جی، کال دیجیے گا۔ میرا نام غلام حیدر ہے۔ میں نے خواب میں سفید بیل دیکھا ہے اور اس نے مجھے مارنے کی کوشش کی ہے۔ خواب میں سفید کلر کا بیل دیکھا ہے اور کسی جانور کا مارنا، اس کی کوئی خاص تعبیر ہے؟ اچھا نہیں ہے یہ کسی شخص کی جانب سے نقصان پہنچنے کی
علامت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو انہیں چاہیے کہ اپنے اطراف پہ غور کریں، جن لوگوں کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، تو غور کریں گے تو انشاءاللہ محفوظ رہیں گے۔ بعض اوقات ہم ایسی مسٹیک کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات ہماری توجہ نہیں ہوتی، بعض اوقات کچھ ایسے حفاظتی اقدامات ہمیں کرنے چاہیے جو ہم نہیں کر رہے ہوتے، اور اس کی وجہ سے ہمیں نقصان کا سامنا ہو سکتا ہے۔ تو جب بھی اس طرح کا خواب دیکھیں تو اسباب پر بھی غور کریں صحیح۔ اور اپنی روٹین پہ غور کریں، اور پھر دیکھیں کہ اللہ پاک جو ہے وہ آپ کو آسانی عطا فرمائے گا۔ رائے خدا میں صدقہ کر دینا چاہیے، اور صدقہ بلا کو ٹالتا ہے۔ صحیح۔ تو اس طرح کا خواب دیکھیں تو یہ چند باتیں اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ محفوظ رہیں گے۔ صحیح جی، ایک اور کال دیجیے گا۔ میرا نام محمد شکیل الرحمان اتاری ہے۔ کچھ ماہ پہلے میرے والد محترم کا انتقال ہوا، اور وہ مجھے خواب میں ملے، اور وہ مجھ سے شفاعت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیارے نبی کی شفاعت اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت کی باتیں کر رہے تھے۔ جی حضور، کیا فرمائیں گے کہ انہوں نے اپنے والد صاحب کو دیکھا ہے خواب میں جو فوت ہو چکے ہیں، اور وہ شفاعت کی بات کر رہے ہیں، کیا فرمائیں گے؟ اچھا خواب ہے۔ شفاعت سے متعلق کلام کرنا، صحیح۔ اللہ پاک کی رحمت کے بارے میں بات کرنا کسی فوت شدہ کا تو بہت پازیٹیو ہے۔ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک انہیں شفاعت سے حصہ بھی عطا فرمائے، اور اللہ پاک اپنی رحمت خاص ان پر عنایت فرمائے۔ اور البتہ ان کے لیے دعا ضرور کریں، اصالِ ثواب کرتے رہیں۔ تو اولاد کا کام ہے ماں باپ کو دنیا سے جانے کے بعد بھی یاد رکھنا، بالکل۔ اور یہ ماں باپ کا حق بھی ہے۔ صحیح۔ انشاءاللہ عز و جل ان کے لیے بھی عافیت کا اور بہتری کا معاملہ ہوگا۔ اللہ پاک سب کے والدین جو دنیا سے چلے گئے ان پر خاص رحم و کرم فرما، اور جن آمین۔ کے حیات ہیں انہیں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین آمین۔ اچھا حضور، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی عزیز انتقال کر گئے ہیں، مگر ان کا کوئی خواب تھا ایسا جو وہ بیان کرنا چاہتے تھے، اس کی تعبیر معلوم کرنا چاہتے تھے مگر معلوم نہیں کر سکے، تو کیا ان کے انتقال کے بعد اس خواب کی تعبیر معلوم کی جا سکتی ہے؟ دیکھیے، خواب کی تعبیر نے تو دنیا میں ہی ظاہر ہونا ہے نا، بالکل ایسے ہی۔ تو اب وہ دنیا میں نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کا ظہور کا وقت تو نکل گیا، صحیح، بالکل۔ الا یہ کہ کوئی ایسی چیز ہو کہ جس کا تعلق ہی آخرت کے ساتھ ہو، برزخ کے ساتھ ہو۔ لیکن خواب کی تعبیر ہم پوچھتے اسی لیے ہیں، بتاتے اسی لیے ہیں کہ دنیا کے اندر اس کا ایک ظہور کا ایسے ہی۔ امکان موجود ہوتا ہے۔ تو اب جو دنیا سے چلا گیا تو اچھا پھر پتہ کیسے لگے گا کہ اس نے یہ کیا خواب دیکھا ہے اور اس کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے۔ بالکل۔ تو بظاہر تو اس کا کوئی ایسا اثر سمجھ میں نہیں آتا۔ صحیح، جزاک اللہ خیرہ۔ جی، ایک اور کال دیجیے گا۔ میرا نام محمد ایوب ہے جی۔ میرا بیٹا محمد عامر فوت ہو چکا ہے۔ وہ گھر آیا، اپنی والدہ کو کہنے لگا تیاری کرو، جلدی ہم نے جانا ہے۔ اس کے بعد وہ خواب میں تیاری کرنے لگ گئی، اس تو بعد اس کی اکھ کھول گئی۔ دی تعبیر پوچھنی ہے جی۔ جی حضور، کیا فرمائیں؟ دیکھیے، زندگی میں ہم تیار بھی ہوتے ہیں، تیار کرتے بھی ہیں، کہیں آتے ہیں، کہیں جاتے ہیں، وہ سارے معاملات ہمارے رہتے ہیں۔ تو اسی طرح فوت شدہ بھی آ کر کسی بھی تیاری کے معاملے میں کہہ سکتا ہے، لیکن عمومی اعتبار سے لوگ اس خواب کو موت سے تعبیر کرتے ہیں یا سمجھتے ہیں یا پریشان ہوتے ہیں، تو ایسا نہیں ہوتا۔ فوت شدہ آ کر اگر کسی بھی طرح کی تیاری کرنے کا کہتا ہے تو اس کا مطلب موت ہرگز نہیں ہوتا۔ صحیح۔ تو اس میں پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے۔ بعض اوقات اس طرح کی کوئی پریویس کوئی یاداشت ہے ذہن میں، وہ خواب کی شکل میں نظر آ جاتی ہے۔ اللہ پاک رحم فرمائے، کرم فرمائے۔ باقی جانا تو سب نے، ہر ایک نے ہے، بھلے خواب نظر آئے نہ آئے، کوئی جانے کا تیاری کرنے کا کہے یا نہ کہے، موت تو حقیقت ہے، جانا تو ہے۔ تو ہم اپنے موت کی تیاری کرتے رہیں، البتہ اس خواب کی وجہ سے پریشان ہونا اس کی کوئی حاجت نہیں۔ صحیح صحیح۔ اللہ کریم ہمیں قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جو چلا گیا، کیونکہ بعض اوقات یہ سننے میں آتا ہے نا کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں کا انتقال ہو گیا۔ اب تو اس کا تو انتقال ہو گیا، اس نے نزاع کی سختیاں دیکھ لیں، اس نے قبر کے معاملات دیکھ لیے، وہ تو دنیا سے چلا گیا۔ اب اس کے پیچھے سبق کیا ہے؟ مجھے اور آپ کو تیاری کرنی ہے قبر و آخرت کی، کہ ہمارے اعمال ہم نے کیسے کیے ہیں، اس کے اوپر توجہ کریں۔ اللہ کریم رحمت والا خیر والا معاملہ فرمائے۔ حضور، ایک اور سوال ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے کوئی کتاب ارشاد فرما دیں۔
کئی کتابیں ہیں، اب مارکیٹ میں تو ان کے تراجم ملتے ہیں، اصل کتابیں تو عربی میں ہیں یا فارسی میں ہیں. صحیح. تو اب پرابلم یہ ہے کہ کتاب بتانے میں تو بتا دی، لیکن ایک عام شخص کسی بھی کتاب کو پڑھ کے اس سے تعبیر مراد لے، یہ اجازت نہیں ہے. صحیح. ورنہ تعطیر الانام ہے عبد الغنی نابلسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، بڑی ہی جامع کتاب ہے، بہت بڑے فقیہ بھی تھے آپ. بالکل. تو اس کا ترجمہ مل جاتا ہے. اسی طرح ابن سیرین علیہ رحمہ کے بیان کردہ خوابوں کو کئی لوگوں نے جمع کیا صحیح. اور مختلف انداز پر اس کو جمع کر کے شائع بھی کیا گیا ہے. تو مختلف ناموں سے یہ کتاب بھی مل جاتی ہے. اور بھی ہیں، سینکڑوں کتابیں ہیں. یعنی ہمارے ہاں تو تراجم کہیے کہ چند کتابوں کے ملتے ہیں بازار میں، بالکل. ورنہ اس پر لکھنے والوں نے سینکڑوں کتابیں لکھی ہیں اور کئی اعتبار سے تحریر کیا گیا، اس کو کیٹیگرائز مختلف انداز پر کیا گیا. تو بہرحال کتابیں تو موجود ہیں جس طرح دیگر سبجیکٹس کی موجود ہوتی ہیں، لیکن ساتھ میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ ایک عام آدمی کا صرف ایک کتاب کو لے کر اور اس کو پڑھ کے کوئی خواب بیان کر دینا، یہ اجازت بھی نہیں ہے اور یہ بہت زیادہ رسکی بھی ہوتا ہے. حضور یہاں پہ تو آپ نے مطلب بالکل قید لگا دی. یہاں پہ کتاب کا اسی لیے پوچھا گیا تھا کہ کتاب پڑھ لیں گے تو خوابوں کی تعبیروں کا معلوم ہو جائے گا. آپ نے بالکل روک لگا دی. اس کا بھی کوئی حل بتائیں نا کہ بھئی اگر کتاب پڑھ لی جائے تو پھر خواب کی تعبیر بتا سکتے ہیں یا نہیں بتا سکتے، اور یا کسی کے لیے خواب اگر اپنے لیے ہی دیکھا ہے تو اس کی تعبیر بھی اس میں سے دیکھ سکتے ہیں یا نہیں دیکھ سکتے. یہ تو آپ نے بالکل روک لگا دی نا. کوئی حل ہوگا؟ ہاں، جو بھی سمجھدار آدمی وہ اس بات کو بآسانی سمجھ سکتا ہے صحیح. کہ اب انجینئرنگ کی کتابیں تو موجود ہیں، بالکل. تو کسی نے اپنا گھر بنانا ہے تو ایسا تو نہیں کرے گا نا کہ کتاب لے کر خود میجرمنٹ کر کے اپنا گھر تعمیر کرے گا. ایسے ہی. میڈیکل کی کتابیں موجود ہیں، جب آپ بیمار ہوں تو اپنی بیماری کا علاج کوئی بھی کتاب خرید کے نہیں کرتا. ایک اوبویس سی بات ہے، بڑی ہی واضح بات ہے. تو آپ کیا کریں گے کہ جو اس فن کا ماہر ہوگا آپ اسی کے پاس جائیں گے، کبھی بھی اپنی جان کو خطرے میں نہیں ڈالیں گے. تو اسی طرح یہ بھی ایک علم ہے، ایک فن ہے. تو جو اس کے ماہر ہیں، جو بیان کرنے والے ہیں، آپ انہی سے رابطہ کریں گے. تو دینی معاملات کے اندر ہمیں بالکل غیر محتاط نہیں ہونا چاہیے. اب تفسیر تو موجود ہے، اب آپ اس کو بغیر کسی اور نالج کے صرف تفسیر کو پڑھ کے آپ کوئی خود تو مفسر نہیں بن سکتے نا، جب تک اس کے سارے علوم آپ کو نہ معلوم ہوں کہ تفسیر اور مفسر بننے کے لیے کیا کیا چاہیے. بالکل. تو صرف قرآن کا ترجمہ پڑھ لینے سے تو آپ مفسر نہیں بن جائیں گے. ایسے ہی ہر علم کا، ہر چیز کا جو بھی ضابطہ ہے، جو بھی اس کی ریکوائرمنٹ ہے، وہ آپ پوری کریں گے تو آپ درست نتیجے پر پہنچیں گے. لیکن خواب کی تعبیر کا معاملہ ایسا ہے کہ ایک تو دلچسپ بہت زیادہ ہے اور لوگ جاننا چاہتے ہیں. اچھا، جو چیز ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آ رہی ہوتی تو اس طرح بڑے متوجہ ہوتے ہیں لوگ. بالکل، جیسے روحانی علاج ہو گیا، اس کی طرف بڑے رغبت ہوگی. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کسی بھی ماہر سے رابطہ کر کے آپ سولوشن نکالیں، ورنہ ہو سکتا ہے آپ اپنے لیے خود نقصان کا باعث بنے. بالکل، الٹ بھی ہو سکتا ہے. ایسا ہمارے پاس ایک اور خواب ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ خواب میں انڈے دیکھنا، اس کی کوئی خاص تعبیر ہے؟ اچھی ہی تعبیر بیان کی جاتی ہے. یعنی ایسے پرندے کا ہے کہ جسے کھایا جاتا ہے تو پازیٹیو ہے. بعض اوقات اولاد کے بڑھنے کی بھی یہ علامت ہوتی ہے، اور بعض اوقات یہ نفع ملنے کی بھی دلیل ہوتی ہے. اگر کسی نے کوئی ڈیل کی ہے، کوئی کام کیا ہے اور اسے امید ہے کہ اسے نفع حاصل ہوگا اور وہ حلال پرندے کا انڈا دیکھتا ہے تو امید اچھی رکھے، انشاءاللہ اس کو نفع ہوگا اور فائدہ پہنچے گا. صحیح، جزاک اللہ خیرہ. ایک اور سوال ہے، ایک اسلامی بہن کا سوال ہے، یہ کہہ رہی ہیں کہ آم کا درخت اور آم کا درخت دیکھنا اور آم کا ملنا، اس کی کوئی خاص تعبیر ہے؟ جی بالکل، اگر پکا ہوا ہے تو اچھا ہے، نعمت ہے اور اچھی خبر ہے. البتہ اب جیسے کسی کو کھانے کا شوق ہے اور سیزن بھی ہے اور وہ دن بھر یہی سوچتا ہے کہ مجھے کون سا آم کھانا ہے اور رغبت ہے اس کی، تو پھر اس کی کوئی خاص تعبیر نہیں ہوا کرتی. البتہ ویسے دیکھا تو پازیٹیو ہے، اچھا ہے، اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور اگر جن دنوں میں خواب دیکھا ان دنوں میں آپ کوئی اہم کام کر رہے تھے تو انشاءاللہ اس میں
آپ کو کامیابی نصیب ہوگی۔ صحیح، جزاک اللہ خیرہ۔ خواب میں کچے چاول دیکھنا کیسا، اس کی کوئی خاص تعبیر ہے تو رہنمائی فرمائیں۔ اچھا ہے، رزق میں برکت کی علامت ہے۔ ماشاء اللہ۔ اگر کوئی تنگ دست ہے، بے روزگار ہے، تو اللہ پاک اس کے لیے آسانی عطا فرمائے گا۔ جاب لیس ہے تو انشاءاللہ کوشش کرے گا، اللہ پاک اسے جاب عطا فرمائے گا۔ جو بھی اسباب وہ اختیار کرنا چاہتا ہے رزق کے حصول کے، تو اس میں رہنمائی ملے گی۔ تو صحیح۔ رائس کا دیکھنا، چاول کا دیکھنا تعبیر کے اعتبار سے بہتر ہے۔ ایک اور خواب یہ کریں کہ خواب میں خود کو مرا ہوا دیکھنا، اس کی کوئی خاص تعبیر ہے؟ اس کے دو تین پہلو ہوتے ہیں۔ ایک تو بندے کو تنبیہ بھی کی جاتی ہے کہ بندہ صحیح۔ اپنی موت کی تیاری کرے، اللہ پاک کی جانب سے یہ بات دکھائی جاتی ہے۔ گناہ گار ہے، کوئی ایسے کاموں میں مبتلا ہے جو اچھے نہیں ہیں، تو موت کی یاد اس کو دکھائی جاتی ہے، کرائی جاتی ہے۔ دوسرا بات، صورتوں میں یہ آزادی کی بھی علامت ہوتی ہے۔ بعض اوقات کوئی کسی دکھ میں ہے، کسی تکلیف میں مبتلا ہے، صحیح۔ تو اللہ پاک اسے چھٹکارا نصیب فرمائے گا۔ تو ایک اس کی تعبیر یہ بھی کی جاتی ہے۔ صحیح۔ تو پازیٹیو رہنا چاہیے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ عز و جل اس خواب کا اچھا اثر میرے حق میں ظاہر فرما۔ اچھا، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ خواب دیکھا ہوتا ہے اور خواب دیکھنے کے بعد ایک سوچ جا رہی ہوتی ہے کہ جناب یہ خواب جو ہے نا شاید اس کے پیچھے کچھ بات ہے، اور اس کے پیچھے جو بات ہے نا وہ شاید نگیٹو ہی ہے۔ یعنی ایک ذہن بنا ہوا ہوتا ہے پہلے سے کہ یار خواب کی تعبیر معلوم کی جائے کہ آخر اس کے پیچھے بات ہے کیا، اور اگر پوچھا جائے کہ بھائی آپ کیا سوچ رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسی کیا چیز ہے جو آپ کے ذہن میں آ رہی ہے، تو پتہ لگتا ہے کہ جناب وہ کوئی نگیٹو ہی ہوتی ہے تھنکنگ، جبکہ ہم ہر چیز کے لیے فرسٹ نگیٹو جاتے ہیں، سیکنڈ بعد میں پھر کوئی ایسا ہوتا ہے کہ پازیٹیو آتے ہیں۔ تو ایسا بعض اوقات اگر ہوتا ہے تو اس خیال کو کیسے دور کیا جائے، کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے، بلا وجہ کوئی نیگیٹو سوچ کا ذہن میں رکھنا، اس کو تو اچھا نہیں کہا جائے گا۔ صحیح۔ کوئی وجہ ہے، کوئی ایسی صورت ہے تو وہ ایک الگ بات ہے۔ بقیہ یہ ہے کہ ایک فطری طور پر کہیے یا نفسیاتی طور پر کہیے یا عمومی طور پر لوگ نیگیٹیوٹی کی طرف جاتے ہیں، تو وہ ان کی اپنی ایک پرسنالٹی کی وجہ ہو سکتی ہے، ان کا ماحول ہو سکتا ہے، ان کا سوچنے کا انداز ہو سکتا ہے۔ اگر آپ خود پازیٹیو ہوں گے یا پازیٹیو لوگوں کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہوگا، تو آپ کی یہ طبیعت اور آپ کا یہ سوچنا تبدیل بھی ہو سکتا ہے۔ بالکل ہم نے کئی پازیٹیو لوگ دیکھے، ایسے ہی۔ جب بھی بیٹھتے ہیں کوئی بھی بات ہوتی ہے تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس میں سے وہ پہلو نکالا جائے اور وہ پہلو بیان کیا جائے جو کہ پازیٹیو ہو۔ صحیح۔ تو یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بندہ کیا سوچتا ہے، لیکن اس میں یہ ضرور ہے کہ اب ایک چیز ہے کہ جس کے اندر کوئی پازیٹیو پہلو ہی نہیں ہے، بالکل تو اب آپ اس میں سے رگڑ کے تو نہیں نکالیں گے نا۔ کوئی ایسا ہی۔ چیز ہے جس میں واضح ہے، نیگیٹیوٹی ہے اس کے اندر تو ہے، بالکل لیکن بات یہ ہو رہی ہے کہ بلا وجہ اور مبالغے کے طور پر اور ہر وقت ہی نیگیٹیو رہنا اور نیگیٹیو سوچنا، یہ بہرحال اچھی چیز نہیں ہے۔ صحیح، جزاک اللہ خیر، آپ نے رہنمائی فرمائی۔ ہمارے پاس کالز بھی موجود ہیں، جی کال دیجیے گا۔ خواب یہ ہے کہ میری سسٹر کو کچھ دن پہلے نا خواب میں دیکھا وغیرہ سونے کی جو ڈلیاں ہوتی ہے نا وہ چگ رہی تھی، ٹھیک ہے، گھر میں سونے سونا تھا، اس کی تعبیر پوچھیے۔ خواب میں سونے کا دیکھنا اس کی- اچھا نہیں ہوتا یہ مرد کا سونا دیکھنا، اس کو پازیٹیو نہیں قرار دیا گیا۔ اس کی مختلف صورتوں کی مختلف تعبیریں بیان کی گئی ہیں، تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں کہ یا اللہ عز و جل اس خواب کا اگر کوئی برا اثر ہے میرے حق میں تو اس سے مجھے محفوظ فرما۔ دعا کریں، کچھ رائے خدا میں صدقہ کر دیں، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے حق میں بہتر ہوگا، اور اس کا اگر کوئی نیگیٹو امپیکٹ ہونا تھا تو اس سے آپ بچنے میں کامیاب ہوں۔ صحیح، جزاک اللہ خیرہ۔ جی ایک اور کال دیجیے گا۔ محمد شریف سرودہ سے بات کر رہا ہوں۔ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک جنازہ تو میرے جاننے والے کا جا رہا تھا، لیکن میں اس جنازے سے خود رہ گیا اور میرے بیٹے وہ جنازہ پڑھ گیا ہے، اور میں بہت زیادہ رنجیدہ ہوا کہ میں قدرتی طور پہ وہ جنازے سے رہ گیا۔ تو جنازہ بھی دیکھا ہے اور تھا بھی میرے خواب میں دیکھ لیا کہ جاننے والا ہے، تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ جی حضور، خواب میں دیکھا ہے کہ کسی جاننے والے کا جنازہ جا رہا ہے، مگر جنازہ خود نہیں پڑھا، ان کے شہزادوں نے پڑھ لیا ہے، اور پھر رنجیدہ ہوتے ہیں کہ جنازہ میں نہیں پڑھ سکا۔ اس کی کوئی خاص تعبیر ہوگی کہ نماز جنازہ پڑھنے کے حوالے سے؟ دیکھیے، کسی کا جنازہ دیکھنا خواب دیکھنے والے کے لیے برا تو نہیں ہے،
صحیح. البتہ جنازے سے رہ جانا جو کیفیت انہوں نے بیان کی ہے تو اس سے بھی ان پر کوئی ایسا نیگیٹو امپیکٹ ہو یا ان کے لیے کوئی نقصان کا باعث ہو، ایسا نہیں ہے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کسی سے ہو سکتا ہے ناراضی ہو اور کوئی اس طرح کا معاملہ ہو گیا ہو اور بندہ یہ سوچے کہ یار میں تو پتہ نہیں اس کے ساتھ تعلق رکھوں گا نہیں رکھوں گا، کیونکہ جنازہ نہ پڑھنا تعلق کو توڑنے کی علامت ہوتی ہے. بالکل. بلکہ معاشرے میں کہا جاتا ہے کہ بھائی خوشی کے موقع پر کسی کے ہاں جاؤ یا نہ جاؤ، لیکن غمی کے موقع پہ ضرور جانا چاہیے. بالکل. اور جو جنازے پر بھی نہ جائے تو اس کو بہت زیادہ قطع تعلقی کے طور پر سمجھا جاتا ہے، کہا جاتا ہے، اور ہے بھی ظاہر ہے کہ جنازے میں شرکت ایک بنیادی کاموں میں سے ہے. تو اس طرح کا کوئی خیال ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں ہو کسی کے بارے میں، یہ غور کر لیں جنہوں نے کال کی ہے اور وہی ان کو خواب میں نظر آ گیا. لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اب اس کے ساتھ ان کی دشمنی ہی ہوگی اور یہ اس کے ساتھ ناراض ہی رہیں گے، ایسا تو نہیں ہے. جب تک زندہ ہیں تو بندہ اپنے آپ کو موٹیویٹ کر سکتا ہے، اور کوئی تعلق ٹوٹا تھا تو اس کو درست کیا جا بعض سکتا ہے. اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ بندہ معاملات تو پہلے سے تھے مگر کسی وجہ سے وہ جنازے پہ نہیں پہنچ سکا، کوئی مسئلہ ہو گیا. اب اس کے لیے بھی بندہ اگر یہ سوچ لے کہ نہیں جناب تو بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کے لیے کوئی حل دے نا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے مجبوری میں نہیں ہاں پہنچ لیکن سکا، سفر کی وجہ سے نہیں پہنچ سکا. ہاں لیکن انہوں نے جو بیان کیا اس میں کوئی ایسی چیز بیان نہیں کی. بظاہر ایسا لگتا ہے صحیح. کہ انہوں نے ایسی ہی کیفیت دیکھی ہے کہ یہ پڑھ سکتے تھے اور انہوں نے نہیں پڑھا، صحیح. بیٹے نے پڑھ لیا، یہ پڑھنے سے محروم رہے. صحیح. تو بظاہر ایسا کچھ انہوں نے بیان تو نہیں کیا. سوچنے کو تو اور بھی بہت سارے بالکل پہلو ہو سکتے ہیں. ایسا ہی. جزاک اللہ خیرہ. ایک اور خواب ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ چائے کا کپ ٹوٹ جاتا ہے، اس کی کوئی خاص تعبیر ہوگی؟ نہیں کچھ خاص نہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، ہوتا رہتا ہے، یعنی کہ روٹین کی چیز ہے. صحیح. صحیح. کپ ہو گلاس ہو، تو جو روٹین کے اندر عمومی چیزیں ہوتی رہتی ہیں ان کا خواب میں دیکھنا نارمل ہوتا ہے، اس کی کوئی خاص تعبیر نہیں ہوتی. بعض اوقات کوئی پرانا خیال ہوتا ہے یا واقعی وہ سچویشن دیکھی ہوئی ہوتی ہے، پیش آئی ہوئی ہوتی ہے، تو بندے کو دوبارہ خواب میں نظر آ جاتی ہے، تو اس کو کوئی بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے. صحیح. صحیح. جزاک اللہ خیرہ. کال دیجیے گا. محمد رمضان بن الہ آباد سے بات کر رہا ہوں. میں نے خواب دیکھا تھا کچھ دن پہلے نا، میں کراچی گیا ہوا ہوں تو وہاں کافی سارے سانپ ہیں میرے جسم کے ساتھ چلتے ہوئے ہیں. اپنے گھر کے پاس بھی نا ادھر میں آیا تھا، اپنے گھر کے پاس بھی ایک جگہ دیکھا تھا کہ بہت بڑا سانپ ہے ادھر ہماری فصل میں ہے نا، تو ادھر میں بھی گیا ہوں تو بہت بڑے سانپ ہیں. جی حضور، خواب میں سانپ کو دیکھا ہے. میسج کے ذریعے بھی ایک سوال آیا ہوا ہے، اس کو بھی ایڈ کر ہی لیتے ہیں کہ سانپ کو انہوں نے مارتے ہوئے دیکھا ہے، انہوں نے سانپ کو، بہت سارے سانپ دیکھیں، کوئی خاص اس کی کوئی تعبیر ہے؟ سانپ کو مارنا تو اچھا ہے، برے شخص پر غالب آنے کی علامت ہے. صحیح. اب جو پہلے کالر تھے وہ کراچی گئے ہیں اور سانپ دیکھا ہے، ہو سکتا ہے ان کا کراچی آنا ہو، کوئی ٹریول کرنے کا ارادہ ہو. صحیح. تو کانشیس رہیں اور ذرا محتاط رہیں، غور کرتے رہیں کہ آپ جہاں سفر کر رہے ہیں، جس شہر جا رہے ہیں، تو وہاں پر کوئی ایسا شخص تو نہیں کہ جو آپ کو نقصان پہنچا سکے. کیونکہ جو سانپ کی بڑی جرنل اور بیسک سی تعبیر ہے، وہ برا چاہنے والا، نقصان پہنچانے والا، دشمنی کرنے والا، ایسے شخص کی علامت ہوتی ہے. تو بعض اوقات ہم کوئی کام کرنے کا ارادہ کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں ہمارے لیے اچھائی نہیں ہوتی، تو اللہ پاک کی جانب سے ہمیں اس کے بارے میں تنبیہ کر دی جاتی ہے، دکھا دیا جاتا ہے، بتا دیا جاتا ہے، اشارہ مل جاتا ہے خواب کے ذریعے. تو اس طور پر تو یہ ایک پازیٹیو چیز ہوتی ہے. لیکن یہ بس یاد رکھنا چاہیے، بار بار میں عرض کرتا ہوں کہ کسی خاص شخص پر صرف خواب کی بنیاد پر تہمت نہ لگائیں صحیح. اور بالکل. اس کے بارے میں بدگمانی نہ کریں کہ بھئی یہی ہوگا. اسباب پر غور کریں، اور اگر سبب ہے اور واضح ہے، ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے کسی کے بارے میں غور کیا جا سکتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن بلا سبب صرف اپنی گمان پر کسی کے بارے میں برا سوچنا، اس کی شریعت میں اجازت نہیں. اور بھی کئی چیزوں میں اس طرح تعبیر میں بتایا جاتا ہے کہ برا شخص ہے یا نقصان پہنچانے والا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا سا مزید محتاط ہو جائیں، اور احتیاط کرنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بالکل. بدگمانی کرنے میں اور محتاط ہونے میں فرق ہوتا ہے. تو جس طرح عام زندگی میں ہم بہت سے لوگوں سے محتاط ہوتے ہیں اس کے انداز کی وجہ سے، اس کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے اس کی وجہ سے، تو اسی طرح خواب اگر دیکھا اور اس میں یہ بیان کیا گیا
کہ برا شخص ہے یا دشمن ہے تو بھی آپ کو محتاط رہنا ہے. اللہ پاک آپ کے حق میں بہتر فرمائے. آمین یا رب العالمین. اللہ کریم خیر والا عافیت والا معاملہ فرمائے. جی ایک اور کال دیجیے گا. بیوی نے خواب دیکھا ہے نا، راستے میں جا رہے تھے تو آگے دو کتے تھے، کبھی ایک آگے آتا ہے کبھی دوسرا آگے آتا ہے. کچھ دیر کے بعد وہ گزرے نہیں دیتے ہیں تو وہ ایک کتے کو گردن سے پکڑ کے گھماتی ہیں تو دوسرا جاگ جاتا ہے تو آنکھ کھل جاتی ہے. اتنے میں صبح کا ٹائم ہوتا ہے فجر کا. خواب میں کتوں کا دیکھنا کیسا؟ اور پھر اللہ پاک آسانی فرمائے. جو انہوں نے بیان کیا تو غالباً زوجہ کا بیان کیا، جی جی تو ہو سکتا ہے ان کے لیے کوئی آزمائش کا معاملہ ہو کچھ افراد کی جانب سے، قریبی بھی ہو سکتے. تو اگین یہی عرض کروں گا کہ اپنے معاملات کو بہتر کریں، اللہ کی راہ میں کچھ صدقہ کر دیں. اور کتا جو ہے وہ دشمن برے شخص کی علامت ہے، لیکن طاقتور کی نہیں ہے، یہ کمزور کی علامت ہے. تو ہو سکتا ہے کوئی شخص اچھائی نہ چاہتا ہو لیکن وہ ہوگا کمزور. تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو انشاءاللہ محفوظ رہیں گے. بکیا اس کو پکڑنا گھمانا یہ اس کا کوئی اتنا خاص تعلق نہیں ہے تعبیر کے اعتبار سے. صحیح، جزاک اللہ خیرہ. میسیجز کے ذریعے بھی سوال ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر غیر شادی شدہ خواب میں شادی ہوتے ہوئے دیکھے تو اس کی کوئی خاص تعبیر ہوگی؟ ہاں جی بالکل، یہ ہے کہ نکاح کرے گا صحیح. اور ارادہ ہے تو جلد نکاح کرے گا. تو ایک ایسی چیز جو بندہ سوچتا ہے اور جو کام کرنا ہے تو وہ خواب کے اندر نظر آ جاتی ہے. اور عموماً جس کی عمر ہو چکی اور نکاح کا ارادہ ہے اور اس نے نہیں کیا، اس کے ذہن میں بھی خیال رہ سکتا ہے. بعض اوقات گھر میں بات چیت ہو رہی ہوتی ہے رشتے کے بارے میں تو بھی خواب نظر آتا ہے. تو اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ ضرور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک بابرکت نکاح کرنے کی سعادت عطا فرمائے. جو بھی رشتہ ہو جن کا بھی ہو اچھا ہو، اچھے لوگوں کے ساتھ ہو. اللہ پاک خواب دیکھنے والے کے حق میں، اور اگر ناظرین میں سے کچھ ایسے ہوں کہ جو رشتوں کے منتظر ہوں تو اللہ پاک انہیں بھی اچھے رشتے عطا فرمائے. صحیح. اچھا حضور، اگر یہی خواب کوئی شادی شدہ دیکھے تو اس کی بھی کوئی خاص تعبیر ہوگی؟ مختلف پہلو ہوتے ہیں. اصل میں شادی شدہ کا دیکھنا یہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے. صحیح. بعض اوقات پازیٹیو بھی ہے، بعض اوقات نیگیٹیو بھی ہے. اور مرد و عورت کے فرق سے بھی فرق ہے. تو اب وہ ڈیٹیل ہے کہ کیسا شخص ہے. اب کسی شادی شدہ کا بھی تو دوسرے نکاح کا ارادہ ہو سکتا ہے. بالکل. تو اب وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون شخص ہے، کس طور پر دیکھتا ہے، تو پھر اس کے مطابق ہی اس کا جواب دیا جا سکتا ہے. البتہ بیسیکلی جو نکاح ہے، شادی ہے یا شادی کا منظر ہے، یہ خوشی کی، خوشخبری کی، اچھی خبر ملنے کی بھی علامت اور دلیل ہوتی ہے. بالکل ایسا. ضروری نہیں کہ شادی دیکھی تو اب شادی ہی ہوگی یا شادی ہی کے بارے میں اس کی تعبیر ہوگی. شادی بمعنی خوشی یہ بھی مراد لیا جاتا ہے. ہو سکتا ہے کسی کو کسی خوشخبری کا انتظار ہو اور وہ شادی کا منظر دیکھے اور اللہ پاک اسے وہ خوشخبری عطا فرما دے جس کا وہ منتظر تھا. تو یہ بھی ایک اس کے اندر پہلو موجود ہوتا ہے. صحیح، جزاک اللہ خیرہ. اچھا ایک اور خواب ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ برا خواب نظر آئے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کسی کو بیان نہ کریں صحیح. اور کوشش کریں کہ اپنے حد تک اس کو رکھیں. اچھا آپ یہاں فرما رہے ہیں کہ کسی اگر برا خواب نظر آئے تو کسی کو بیان نہ کریں، اس کے پیچھے بھی کوئی بات ہے خاص؟ ہاں جی، اس کا اثر ہوتا ہے کہ جس سے آپ نے تعبیر پوچھی وہ جیسا بیان کرے گا تو ویسی تعبیر ظاہر ہو جائے گی. صحیح. تو اسی لیے برا خواب بیان کرنے سے منع کیا گیا ہے. صحیح. اور اب مسئلہ یہ ہے کہ برا خواب ہے اور ظاہر ہے، اب تشویش ہوگی تو بھئی کیا کریں؟ بیان بھی نہیں کریں. تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں. ہمیں جو تربیت دی گئی ہے روایتوں میں بھی بیان کیا گیا کہ بندہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرے. آپ جسے سمجھتے ہیں کہ یہ خواب اچھا نہیں ہے اور ظاہر ہے تو دعا کریں، صدقہ کر دیں، انشاءاللہ عافیت ہوگی. کیونکہ بیان کرنے میں رسک ہوتا ہے کہ جیسی تعبیر بیان کی جائے گی ویسا رونما ہو جائے گا، اور اگر اس کی تعبیر نہ کی گئی اور آپ نے کسی سے شیئر نہیں کیا تو انشاءاللہ آپ اس کے برے نتیجے سے محفوظ رہیں گے یا محفوظ رہ سکتے ہیں. تو یہ احتیاط ہمیں کرنی چاہیے. دوسرا، جس کو برے خواب نظر آتے ہیں تو اسے اپنے سونے کی روٹین پہ غور کرنا چاہیے کہ اس کا سونے کا انداز کیا ہے، سونے سے پہلے وہ کیا کرتا ہے، کیا پڑھتا ہے، کیا دیکھتا ہے،
کیا اس کے خیالات ہوتے ہیں، تو اس کے مطابق خواب امپیکٹ کرتا ہے. تو اچھا سوچیں گے، اچھا پڑھیں گے، تلاوت کرتے ہوئے، درود پاک پڑھتے ہوئے، اذکار کرتے ہوئے، سونے سے پہلے کی دعا پڑھ لیں، معوذتین قرآن مجید کی آخری 2 سورتیں یہ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ برے خواب آنا بند ہو جائیں گے اگر کسی کو تسلسل سے آتے ہیں. اسی طرح برے خواب کی بات چلی ہے، پریشان کن خواب کی بات چلی ہے، تو بعض لوگ بہت زیادہ بیچارے آزمائش کا شکار ہوتے ہیں. اور واقعی اگر کسی کو مسلسل برے خواب آ رہے ہوں تو بے چینی ہونا ایک فطری بات ہے، ایسے آسان نہیں ہوتا اس سے نکلنا. تو انہیں چاہیے کہ سونے سے پہلے 21 مرتبہ یا متکبرو یہ وظیفہ ہے، اسے اختیار کر لیں تو انشاءاللہ برے خواب آنا بند ہو جائیں گے. صحیح، جزاک اللہ خیرہ. ایک اور سوال ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ خواب کے اندر دیکھا ہے کہ ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر، یعنی بالکل موجوں پر ہے اور صحیح جوش دے رہا ہے سمندر، اور وہ جنہوں نے خواب دیکھا ہے وہ کسی عمارت کے اندر ہیں، تو وہ دیکھتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ عمارت گر جائے گی مگر وہ گرتی نہیں ہے، تو اس کی کوئی خاص تعبیر ہوگی؟ عمارت کا نہ گرنا تو اچھا ہے، پازیٹیو ہے، صحیح، ورنہ عمارت کا گرنا جو ہے وہ اچھا نہیں ہوتا، اس سے یہ محفوظ رہے تو یوں ایک پازیٹیو سائن ہے اس میں. البتہ سمندر کا دیکھنا اور ٹھاٹھے مارتا ہوا دیکھنا یہ کسی طاقتور شخص کے ساتھ تعلق یا سامنا ہونے کی، انٹریکشن ہونے کی علامت ہوتی ہے. تو اپنے کاموں کو، اپنے تعلقات کو غور کر لیں اور دیکھیں کہ کیا اس کے اندر بہتر ہو سکتا ہے، کوئی احتیاطی پہلو ہے تو وہ اختیار کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ انہیں کسی شخص کا سامنا ہو اور کسی کے ساتھ ان کا تعلق ہو، تو اللہ پاک آسانی والا معاملہ فرمائے. سمندر، دریا یہ جب نقصان پہنچانے کی کیفیت پر ہوں تو یہ اچھا نہیں ہوتا، صحیح. تو اللہ پاک کی راہ میں صدقہ کر دیں گے تو انشاءاللہ مزید بہتر ہوگا. اللہ کریم خیر والا عافیت والا معاملہ فرمائے. ایک اور خواب ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ بہت سارے مرحومین جتنے بھی انتقال کر گئے ہیں تمام ہی بیٹھے ہوئے ہیں اور آم کھا رہے ہیں، اس کی کوئی خاص تعبیر ہے؟ اور ان کے اپنے خاندان کے لوگ ہیں یہ نا؟ آموں کا سیزن بھی ہے، ظاہر لوگ ہو سکتا ہے اپنے پیاروں کو یاد کر رہے ہوں اور کوئی ایسا منظر ان کے دماغ کے اندر ہو کہ اکٹھے تھے اور ہم اس طرح تھا، تو یہ ایک سبب ہو سکتا ہے خواب کا. البتہ فوت شدہ کا خوش ہونا، خوش رہنا اور کوئی میٹھی چیز کھانا یہ اچھا ہے، اس کے حق میں انشاءاللہ وہ عافیت میں ہوگا. پھر بھی اس کے لیے دعا اور اصالِ ثواب ضرور کرتے رہیں. صحیح، جزاک اللہ خیرہ. جی کال دیجیے گا. خواب یہ مجھے آئی تقریباً 3 مہینے یا 4 مہینے ہو گئے ہیں نا. مطلب پوری رات میں خواب میں ہوتا ہوں، کبھی پہاڑیاں دیکھتا ہوں، کبھی دریا دیکھتا ہوں، کبھی سانپ دیکھتا ہوں، کبھی بھینس دیکھتا ہوں، کبھی علاقہ گاؤں وغیرہ دیکھتا ہوں. پوری رات میں خواب میں ہوتا ہوں، مطلب عجیب سے صلاح دیکھتا ہوں. کیا فرق؟ اس طرح جو کثرت سے خواب دیکھتا ہے نا تو اس کی پھر تعبیر نہیں ہوتی. صحیح، اب یہ جتنی چیزیں انہوں نے بیان کی تو یہ ایک عمومی زندگی کا حصہ ہیں. صحیح، انسان کبھی سفر میں ہوتا ہے، کبھی پہاڑی علاقے سے بھی گزرتا ہے، کبھی گھر پر ہوتا ہے، کبھی بازار میں ہوتا ہے، کبھی دوستوں کے ساتھ ہے. تو جو اتنی جنیرک چیزیں ہوں اور اس کا تعلق ہماری روزمرہ زندگی کے ساتھ ہو تو اس کی پھر تعبیر نہیں ہوتی. تو بس ان سے یہ عرض کروں گا کہ زیادہ غور نہ کریں. انہوں نے کہا کہ میں اسی طرح کی کیفیات میں ہی ہوتا ہوں، تو غور نہ کریں، اس کی طرف زیادہ توجہ نہ کریں، ورنہ بعض اوقات ایک ہی چیز کو بار بار سوچنے سے بھی وہ چیز خواب میں نظر آتی ہے. تو اللہ پاک آسانی والا معاملہ فرمائے. اور اس کے اندر تو کوئی نیگیٹو بات بھی نہیں ہے جو انہوں نے بیان کی. مطلقاً ایسے پہاڑوں کا دیکھنا، بازاروں کا دیکھنا، شہروں کا دیکھنا، ٹریول کرتے ہوئے دیکھنا یا اس طرح کی کوئی بھی چیز دیکھنا، تو صرف دیکھنے کے اندر تو کوئی برائی نہیں ہے. تو آپ مطمئن رہیں. البتہ ان کی گفتگو سے ایسا لگتا ہے کہ یہ اس چیز سے پریشان ہے کہ میں جب بھی سوتا ہوں تو خوابوں کی دنیا میں ہی ہوتا ہوں. تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ جب بندہ سوتا ہے اور مسلسل اس طرح کے خواب آ رہے ہیں تو پھر اس کی نیند اس طرح پوری نہیں ہوتی، وہ پریشان بھی رہتا ہے کہ جب میں سوتا ہوں، جب خواب آتے ہیں ذہن بالکل چل رہا ہوتا ہے اور اٹھتے ہیں تو تھکن محسوس ہوتی ہے. شاید یہ اس وجہ سے بھی پوچھ رہے ہوں کہ اس کا کوئی حل مل جائے کہ خواب آنا رک جائیں، اس طرح پریشانی سے نجات مل جائے. ایسا ہوتا تو کم ہے، بہرحال ہو سکتا ہے کسی ایک آدھ کے ساتھ ایسا ہو جو آپ نے فرمایا. اور خواب آنا بند ہو جائیں تو یہ بھلا اختیار میں نہیں ہے نا، بالکل، کہ کوئی بریکر ہے کہ اس کو ہم اگر
نیچے کر دیں گے تو لائٹ چلی جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ تو اب یہ زیادہ سے زیادہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ ان کی طرف توجہ کرنا چھوڑ دیں، صحیح کیونکہ اس کا تعلق خیال کے ساتھ انسان کے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ صحیح تو آپ اس کے بارے میں غور نہ کریں، اس کے بارے میں زیادہ سوچیں نہیں، تو خود بخود ہو سکتا ہے کہ کمی واقع ہو جائے۔ بقیہ یہ ہے کہ بندے کے اختیار میں نہیں ہے، نہ خواب اختیار میں ہے، نہ اچھا خواب اختیار میں ہے، نہ برا خواب اختیار میں ہے۔ خواب ہے، وہ آ جاتا ہے۔ تو بس یہ ہے کہ اس کی طرف زیادہ بندہ خیال نہیں کرے گا تو انشاءاللہ کمی ہونے کی کبھی امید ہے۔ اللہ کریم خیر والا عافیت والا معاملہ فرمائے۔ ایک اور خواب ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ خواب میں بلی کا پکڑنا دیکھا ہے، بلی کو پکڑا ہے، اس کی کوئی خاص تعبیر ہوگی؟ اچھا نہیں ہے، اس کو بہتر نہیں قرار دیا گیا، اور بیماری سے اس کی تعبیر کی جاتی ہے۔ تو احتیاط کریں، اسباب کے معاملات پہ غور کریں۔ اگر کوئی بیماری کا سبب ہو آپ کے آس پاس تو اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ اللہ پاک آسانی والا معاملہ فرمائے۔ بعض اوقات ہم خود اپنی بیماری کا باعث بن رہے ہوتے ہیں، کھانے پینے میں، سونے جاگنے میں، یا اور چیزوں میں ہم محتاط نہیں ہوتے، اور وہی چیز ہماری بیماری کا باعث ہوتی ہے۔ تو اسباب پہ غور کریں، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں۔ صحیح، اللہ کریم خیر والا عافیت والا معاملہ فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، مدنی چینل دیکھتے رہیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ خواب ایک پل دے خوشی، ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیریں